کہ کیا کیا جائے. جیسے آپ ایک ریلیشن شپ میں سٹک ہیں, آپ اس کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے, تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ کوئی میجک پل نہیں ہے کہ میں کوئی میجک فارمولا بتاؤں کہ یہ کر لو تو بس یہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کو ڈسٹینس کرنا پڑے گا, آپ کو اس سے کنورسیشن ختم کرنی پڑے گی, ورنہ وہ آپ کے لیے اٹیچمنٹ کا باعث اور ٹینشن کا باعث بنتا رہے گا معاملہ. یا تو سیدھی سی بات ہے نکاح کریں, نکاح نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ آپ کو خود فل سٹاپ لگانا پڑے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فار دا رائٹ ریزنز میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگلے سے, تو پھر ویٹ کریں, صبر کریں, دعا کریں, وہ سٹیپس لیں جو آپ کو نکاح کی طرف لائیں, اس طرف لائیں کہ آپ اگلے سے جو ہے وہ حلال ریلیشن کی طرف آتے جائیں. لیکن اگر سٹیپس بھی نہیں لے سکتے اور آپ کو صرف یہ چاہیے, کمپنی چاہیے اگلے کی, تو وہ حرام کام ہے. اس کو اسلام نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے, اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا قیامت والے دن کہ کیوں آپ ڈیزائر کو کنٹرول کر سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں کیا, آپ کے اختیار میں تھا, آپ نے کیوں نہیں کیا. تو انشاءاللہ ہم موڈیسٹی پر آج بات کرتے ہیں. یہ سلوشن ہے. جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے نا حیا کا, تو انشاءاللہ انسان ان خرافات سے خود بخود نکل آتا ہے. ابن عباس reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, verily every religion has a character. ہر دین کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے. and the character of Islam is modesty. اور دین اسلام کا جو کریکٹر ہے وہ حیا ہے, موڈیسٹی ہے. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. یعنی اتنا پسند فرمایا اللہ نے موڈیسٹی کو کہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا. ایمان کی 60 برانچز ہیں اور ان میں سے ایک برانچ موڈیسٹی, حیا ہے. حیا کیا ہے اس پر میں آتا ہوں, لیکن ایک حدیث سنیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ نے فرمایا, بی ماڈسٹ بفور اللہ ایز ہز رائٹ. اللہ کے سامنے اس طرح حیا کرو جیسے کہ حق ہے اللہ کے سامنے حیا کرنے کا. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, surely we have modesty, all praise is due to Allah, کہ ہم حیا کرتے ہیں, ہمارے اندر حیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, it is not so. Rather, modesty before Allah is his right, as is his right. انہوں نے کہا, میں سمجھاتا ہوں تمہیں کہ اللہ سے حیا کرنے کی مراد کیا ہے, جیسے کہ اس کا حق ہے. وہ کیا ہے؟ is to guard the mind and what runs through it. جو تم سوچ رہے ہو نا, جو خیالات جو تمہارے اندر پک رہا ہے, جو بھی سوچ رہے ہو تم, وہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے, ظاہر ہے فرشتے تو کرامن کاتبین, تو جو ہم لفظ ادا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں, لیکن یہاں جو پک رہا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے. تو اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان خیالات کو کنٹرول کرو, کیونکہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. نمبر 1, ٹو گارڈ دی اسٹمک اینڈ واٹ فیلز اٹ. دوسری اللہ سے حیا کیا ہے کہ جو تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو اس کو دیکھو کیا بھر رہے ہو. ایک تو یہ کہ کھانا دیکھ کر کھاؤ, اللہ کی نعمت ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اچھا طیب کھانا کھاؤ. تیسرا یہ کہ رزق حلال لو, حرام تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹ میں. تو اللہ سے حیا کرو, اللہ کے حدود جو ہیں اس کو نہ بریک کرو. نمبر 3, اینڈ ٹو ریفلیکٹ اپون ڈیتھ اینڈ ٹرائلس. اور اللہ سے حیا کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ موت اور جو زندگی کے ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں ان کے بارے میں سوچیں. Whoever desires the hereafter, let him abandon the embellishment of worldly life. Whoever does so has been modest before Allah as is his right. جو یہ سارے کام کرتا ہے, کیا دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ اور آخرت کی لذتوں پہ نظر رکھو, آخرت کو کنسرن بنا لو. جیسے اسکالرز ایک سلوشن یوتھ کو دیتے ہیں نا کہ جب تمہیں کوئی چیز بڑی اٹریکٹ کرے, خیالات آئیں, تو حور العین کو ذہن میں لاؤ. یہ بالکل ایک سلوشن ہے. اور کئی ایسے نوجوان, ایک بڑا مشہور نوجوان کا قصہ بھی ہے کہ ویسٹ میں تھا وہ, اور اس پہ رہا ہی نہیں گیا. ظاہر ہے ویسٹ میں, مغرب میں بڑے فتنے ہوتے ہیں, دیکھنا نظر پڑ جاتی تھی خواتین پہ, یہ وہ. تو وہ زنا کی طرف جا رہا تھا, اللہ معاف کرے. یعنی اس کے دل میں آ رہا تھا کہ بس میں کچھ کر جاؤں, اس حد تک وہ بگاڑ کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا. تو لیکن اس نے کیا کیا کہ سورہ رحمان سن رہا تھا, وہ یہ پورا واقعہ ہے, اور سورہ رحمان وہ بہت سنتا تھا. تو اس میں حور العین کا ذکر آیا,
اور انفیکٹ اللہ نے کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یہ سورہ رحمان کی آیا، اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دی، تو وہ 2 باغات ہیں۔ ظاہر ہے اتنا زبردست جنت تو امیجن بھی نہیں کی جا سکتی، اور پھر حور العین کا بھی تذکرہ۔ تو وہ کہتا ہے اس آیت نے مجھے بچا لیا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغات ہیں جنت کے، تو دیٹ سیوڈ ہم۔ اس لیے سلوشن یہ ہے یوتھ کے لیے کہ قرآن سے کسی نہ کسی طرح اٹیچ رہیں، کسی نہ کسی طرح۔ ہو سکتا ہے قرآن آپ کو کبھی کوئی میسج دے دے اور آپ بچ جائیں۔ کئی لوگ کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ان کی قرآن سے یا دین سے یا دینی لوگوں سے ہوتی ہے، اور اللہ انہیں کچھ میسج دے دیتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی خواہشات کے حوالے کیا ہوا ہے، اور نہ اس کی زندگی میں کوئی قرآن ہے کسی بھی طرح سے، نہ کوئی اچھا دوست ہے، نہ کوئی اچھی چیز ہے، وہ پھر یہ شکایت نہ کرے کہ میں کیوں پھسل گیا، میں کیوں گر گیا۔ تو قرآن کو آپ اپنی زندگی میں بہت ایزیلی لا سکتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے قرآن کا ترجمہ سنا کریں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ ویسٹ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں، تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نے مجھے بتایا میں نے سارا قرآن سن لیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ٹائم کہاں سے ملا۔ اس نے کہا ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اس کا 45 منٹ کا سفر، گھنٹے کا سفر، ٹرانسلیشن سن لی ساری 1 سال کے اندر قرآن کی۔ دیکھیں کتنا زبردست یوٹیلائز کیا اس نے اپنے ٹائم۔ تو ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو کسی نہ کسی شکل میں قرآن سے اٹیچ رہیں، قرآن آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، نکال لے گا اس چیز سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے حیا کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے خیالات کی حفاظت کرنا، نمبر 2 اپنے سٹمک کی حفاظت کرنا کہ یہ کہیں حرام تو نہیں کھا رہا میں، نمبر 3 ڈیتھ اور ورلڈلی ٹرائلز پہ تدبر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، نمبر 4 ہیئر آفٹر کی لذتوں پہ نظر رکھنا، اور دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا۔ ترک کرنے سے یہ مراد نہیں کہ لذتیں پا نہیں سکتے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، نکاح کر کے، شادی کر کے، جائز طریقہ ہے نا، جائز طریقے سے کرو۔ حرام طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں سنا دوں، صحیح البخاری کی پچھلی حدیث سنن الترمذی کی تھی، صحیح ہے۔ اگلی حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم دونوں میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah has written for the son of Adam his portion of zina, which he will inevitably commit. ہر آدم کے بچے کے لیے زنا سے کچھ پورشن ہے۔ بڑی ایک وہ ریفلیکٹ کرنے والی حدیث ہے، سمجھیں اس کو۔ The adultery of the eyes is a lustful look. آنکھوں کا زنا ایک شہوت والی نگاہ اگلے پہ ڈالنا ہے، lustful look. The adultery of the tongue is lustful speech. زبان کا زنا lustful باتیں کرنا ہے، ایسی باتیں، ایسے لوگوں میں بیٹھنا، جیسے فرینڈز آپس میں شیئر کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو اپنے انسیڈنٹس بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے، میں نے اس سے یہ بات کی، وہ ایک دوسرے کو چیٹس دکھاتے ہیں، پکچرز دکھاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، مقابلہ بازی لگاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو لسٹفل اسپیچ یہ زنا ہے زبان کا۔ اور سب سے بڑا زنا جو آج کل چل رہا ہے زبان کا، وہ سانگز ہے۔ اس میں کیا ہے ان سانگز میں؟ مطلب آپ کبھی غور تو کریں نا، ان کے لیرکس ہیں کیا؟ زنا ہے سارا، اور کیا ہے؟ پورنوگرافی، آڈیو پورنوگرافی ہے۔ شیپ آف یور باڈی، مطلب یہ کیا ایکسپلین کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس سے؟ پورا مطلب باڈی آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، آپ جو ہے تعریف کس سینس میں کر رہے ہیں؟ عورت کو کیا آپ نے آبجیکٹ سمجھا ہوا ہے؟ 90% گانے عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں، پورا وہ ڈسکرائب ہو رہا ہے، فگر ڈسکرائب ہو رہا ہے، خوبصورتی بیان ہو رہی ہے، تو آبجیکٹیفائی تو آپ کر رہے ہیں۔ فیمنسٹ پتہ نہیں ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑتی، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ فیمنسٹ کی ساری توجہ جو ہے نا، وہ عورت مارچ کی ساری توجہ جو ہے وہ اس پہ ہے کہ اسلام نے یہ کر دیا، اسلام نے وہ کر دیا۔ کبھی نظر تو دوڑائیں کہ آپ کے گانے، ویسٹ کے گانے آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو، ان کے ایڈورٹیزمنٹس آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو، کتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ لٹرلی اینیمل کی طرح عورت کو دکھایا جاتا ہے ریپ سانگز میں، جیسے وہ ایک جانور ہے، اور جانور جو ہے اس کو دل بہلانے کے لیے ایک جانور رکھا ہوا ہے ساتھ۔ مطلب ایک بندہ گانے گا رہا ہے، پیچھے 10 لڑکیاں چل کے آ رہی ہیں، واک کرتی ہوئی آ رہی ہیں، فلانٹ کر رہی ہیں اپنی باڈی کو۔ تو یہ جانوروں کی طرح آپ عورت کو دکھا رہے ہیں نا، تو عورت کی ڈیگریڈیشن تو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گانے ہیں یہ زنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے۔ اور the soul craves and yearns,
the passions will affirm or deny. تو جو نفس ہے وہ یرن کرتا ہے, جہاں نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے, اور جو ڈیزائر ہے, پیشن, وہ ایکشنز کی تھرو اسے افرم کریں گے یا ڈینائی کر دیں گے. ایک خواہش پیدا ہو گئی, اس کو کنٹرول کرنا آپ کے بالکل آپ کے اندر ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول. شیطان نے آپ کو ایک کہہ دیا کہ نہیں تو نہیں کر سکتا, یہ شیطان کی طرف سے ہے, لیکن وہ پورا پورا انشاءاللہ آپ کے کنٹرول میں ہے اللہ کے فضل سے. یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے فضل سے ہوگا اور توفیق سے ہوگا. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وما ابریو نفسی, کہ بے شک میں تو بری ہوں, یہ جو نفس ہے اس کی خباثتوں سے. تو بے شک جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو انکلائن کرتا ہے برائی کی طرف. اگر میرے رب کی طرف سے فضل نہ ہوتا, اللہ کی طرف سے فیور نہ ہوتی مجھ پہ, تو یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ کنٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس آیت کا کہ حضرت یوسف نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسٹرینتھ پکڑی اور اللہ کی طرف ہی ڈائریکٹ کیا. تو آل دا اسٹرینتھ از فرام اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ, دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو وہ اسٹرینتھ دے گا کہ آپ اس سے بچ جائیں انشاءاللہ. اور جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں, سورہ یوسف میں پورا میکینزم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس چھوٹے سے واقعے میں کہ جو عزیز مصر کی وائف تھی اس نے ٹریپ کیا, سیڈیوس کیا حضرت یوسف کو, اور ایک ایسے کمرے میں بلایا جہاں دروازے بند ہو گئے, اور پھر وہ دروازہ کھلا. تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے نا, دروازے کھلتے گئے, وہ بھاگتے گئے, دروازے کھلتے گئے. تو اس میں پورا میکینزم ہے کہ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد پکڑی. تو بچتا وہی ہے جو بچنا چاہے. جو بندہ بچنا ہی نہیں چاہتا نا, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ مدد اس کے لیے نہیں آتی, کیونکہ وہ بچنا ہی نہیں چاہتا. اس نے پہلے سے ٹھانی کہ میں نے سلپ ہونا ہی ہونا ہے. تو بچنے کی نیت اور یہ اسٹرینتھ جمع کرنا, یہ بھی ایک بڑی تگڑی بات ہوتی کہ نہیں میں نے بچنا ہے. بچنے کی نیت ہوئی, اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آتا ہے, کوئی مدد آتی ہے. سورہ یوسف آپ دیکھ لیں, اللہ کی طرف سے اشارہ آیا, مدد آئی, اور اس کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے بھاگیں, اس سچویشن میں نہ رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹپ ہے. لوگ اس سچویشن میں ہی رہتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں بچ بھی جاؤں گا. بھائی جب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کہاں بچیں گے؟ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں نہیں چھوڑ تو سکتا نہیں, چلو چیٹنگ کرتے رہتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی سلپ ہو جائے گا. اس جگہ سے آپ نے بھاگنا ہے, اس چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے, اس چیز کو آپ نے ابینڈن کرنا ہے, نہیں بچ سکتے. ادروائز کوئی اس کا حل نہیں ہے. تو اس کو ترک کرنا ہوگا, اور اس کو ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ 2 چیزیں آپ کو دے گا حدیث کی روح سے. نمبر 1 غنا, رچنس آف ہارٹ. غنا سمجھتے ہیں, رچنس آف ہارٹ. آپ کا دل وسعت آ جائے گی, آپ کے دل میں رچنس آ جائے گی, آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گی. گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, اور آپ کے لیے برائی چھوڑنا بھی انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا. غنا کا تعلق ہے اس ساری چیزوں سے. دوسرا نور آ جائے گا آپ کے دل میں, آپ کے چہرے پہ, اس گناہ سے بچنے کے حوالے سے. اور اللہ تعالیٰ اس نور کی بدولت آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان دے گا. یہ سینے دل کا نور ہے ظاہر ہے. اور اگلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے ریپلیسمنٹ ایسی دے گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا. یہ وعدے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے, اللہ ایک تو غنا رچنس آف ہارٹ دیتا ہے, دوسرا اس کے بدلے اللہ اسے بہترین چیز عطا فرماتا ہے, بہترین چیز عطا فرماتا ہے. تو یہ وعدے سچے ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہی سلوشن ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے. باقی یہ کہ اب کرنا کیا ہے, تو یوتھ کو یہی میسیج ہے, دیکھیں کہ اس اممیچورٹی سے نکل آئیں. اپوزٹ جینڈر کے پاس کھڑے ہونا, ان کے ساتھ تصویریں لینا, وہ پھر فیس بک پہ شیئر کرنا, یہ اممیچور اور ان انٹیلیجنٹ لوگوں کے کام ہے. اس سے آپ کی عزت نہیں بڑھتی. اور جس سوسائٹی میں آپ کی اس وجہ سے عزت بڑھ رہی ہے وہ سوسائٹی انتہائی گھٹیا اور پست ہے. اس سوسائٹی میں آپ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جن کی پستی کا لیول یہ ہے کہ وہ اس چیز سے آپ کی رسپیکٹ جج کرتے ہیں. اس کا مطلب نکلو وہاں سے. وہ تو پست لوگ ہیں, ان کی ذہنیت اس لیول تک پست ہے کہ وہ اس چیز پہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور انہیں بھی سمجھاؤ کہ یہ چیز کول نہیں ہے, یہ تو بلکہ آپ کھلا اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں وہ پامال کر رہے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. آپ سوچیں صحابہ یا اللہ کے نبی آج ہوتے اور یوتھ کو اس طرح دیکھ لیتے تو کیا کیا کہتے وہ؟ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے؟ چلو مان لو کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تو کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے یا ہمیں کوئی تلقین نہیں کریں گے؟ اگر آج ہائی فائیوز کرتے ہوئے دیکھ لیں لڑکے لڑکیوں کو, یا اس طرح کیفیز میں بیٹھے جو ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں, اور جس طرح واٹس ایپ پہ ڈوئل میننگ ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں. مجھے کئی ینگسٹرز نے بتایا کہ لڑکے, آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ہر بندہ پھر اس لیول پہ, بدتمیز لڑکے بھی بہت ہوتے ہیں, وہ پھر سب کچھ ہی عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں. تو لڑکیوں کو ڈگنیٹی اور شرم دکھانی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیری ایسے کرنا ہے کہ اگلا جرت بھی نہ کرے, اس کے ذہن میں ہی نہ آئے کہ وی آر سم ون ایزیلی اپروچیبل. اسی طرح لڑکے کو اپنے آپ کو ایسے کیری کرنا چاہیے کہ اگلے سوچیں کہ نہیں یہ ڈگنیٹی والا ہے اور ہی از ناٹ سم ون کہ جو ایزیلی اپروچیبل ہے. یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل آپ جائیں گے تو وہ ڈسیپشن ہے, ڈسیو ہو جائے گا بندہ. اور پی پی ایل فارمولے کو یاد رکھیں, پبلک, پرپسفل, لمیٹڈ. یہ چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود بھی سکون میں رہیں گے, دوسرے بھی سکون میں رہیں گے. اور خدا کے لیے میڈیا, ہم ٹی وی ڈراماز اسپیشلی, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اور باقی ڈراماز جس طرح وہ تعلقات دکھا رہے ہیں نان محرمس کے درمیان, وہ ٹوٹلی اسلام اور اسلامک آئیڈیالوجی سے اپوزٹ ہے. وہ یہی ایزیوم کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, مرد کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے. ان کی ازمپشن, بیسک ازمپشن یہ ہے جو کہ نان سائنٹیفک اور غلط ازمپشن ہے کہ مرد کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑنا چاہیے اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کے دوران. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ بھی کلیریفائی کرنا ضروری ہے, کچھ لوگ غلط میننگز لے لیتے ہیں. مرد اتنا زیادہ, اللہ معاف کرے, تھوڑا ہوا ہے, یا مرد اتنا زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں اس کے ذہن میں خیالات ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا. نہ یہ مطلب نہیں ہے, نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اپوزٹ جینڈر وہ نہیں پردہ کر پا رہی یا فلانٹ کر رہی ہیں اپنی بیوٹی کو, تو اٹ ڈز ناٹ گیو یو لائسنس ٹو مس یوز ہے. یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے, کیونکہ کچھ مردوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی اگلا غلط ہے تو پھر اس کو مس یوز کرو. نہیں, یہ شیطانی سوچ ہے. اگلا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آ گیا اس کو مس یوز کرنے کا؟ آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آ گیا اس پہ نظر ڈالنے کا؟ آپ کے تو وہی حکم ہے کہ لوور یور گیز اور ڈگنیٹی کے ساتھ چلو, اور بس ٹھیک ہے اگلے کے لیے دعا کرو. تو یہ سوچ بھی غلط ہے. اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیلنسڈ وے پر آنا چاہیے, اور اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور دوسرے پہ بھی رحم کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا دے اور سمجھ دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے فتنوں سے محفوظ رکھے, اور ہم سب کو ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت سے نوازے, اور ہم سب کو بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.